बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज का दिन नहायत ही अहम रहा। एक तरफ तो लाहौर के अंदर तीफ़ी भट्ट साहब हैं, उनका नमाज जनाजा आज अदा कर दिया गया है। उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ हमारे पाकिस्तान के मामलात इस टाइम पर बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। फायरिंग हुई है, पाकिस्तान ने कुछ अहदाफ को निशाना बनाया और दोनों साइड पर हलाकतें हुई है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वकला कुछ CCD से बड़ा मसला है और उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में भी चले गए हैं। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। और टिकटॉक लाइव के ऊपर भी कुछ चीज़ें बेहयाई चल रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ख़ास तौर पे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का जो काफ़िला है वो कहाँ तक पहुँचा और क्या वो मसला हल होने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तीफ़ी भट्ट साहब के जनाजे से। ये जनाजे के मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं। तीफ़ी भट्ट साहब का आज जनाजा हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद होती है। उनके महल्ले वाले ये बोलते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान था, ये किसी किस्म का गैंगस्टर नहीं था। हमारे साथ ये बहुत अच्छा था। जनाजे से भी आप लोग देख सकते हैं। ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब जो कि तीफ़ी भट्ट साहब के बड़े भाई हैं, एक तो वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए आज 2 दफ़ा नजर आए। दूसरा वो ये बोलते हैं कि ये गिफ्ट हमें दिया है नवाज़ शरीफ साहब ने और उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा ने। उन्होंने डायरेक्ट ये बात बोली है क्योंकि माजी में ये लोग काम करते थे नून लीग के लिए। उस टाइम पे पुष्ट बनाई होती थी और अब जब इनकी पुष्ट बनाई नहीं हुई तो इनको तकलीफ़ स्टार्ट होगी। और ये बोल रहे हैं कि हमारा जो भाई है उसको बेगुनाह मारा गया है, उसका ट्रायल होना चाहिए था, एहतसाब होता, उसको लाया जाता। इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं लाहौर के अंदर अगर मैं साफ़ियों के लिहाज से बात करूँ तो सारे साफ़ी इस बात पर बड़े खुश हैं कि अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो गया। गोगी भट्ट साहब की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ मिली जुली खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो ये खबर आ रही है कि गोगी भट्ट साहब भी CCD की कार्रवाई में पार हो चुके हैं, सिर्फ अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई और आज रात उम्मीद की जा रही है कि अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब जब मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, लेकिन आज रात चांसेस हैं कि किसी किस्म की भी अनाउंसमेंट हो जाए। आज 12 अक्टूबर है तो कल 13 अक्टूबर होगी ये वीडियो जब अपलोड होगी, लेकिन ये कंफर्म खबर नहीं है। दूसरी साइड पे खबर आ रही है कि गोगी साहब को गिरफ्तार कर दिया गया है और गोगी भट्ट साहब को हो सकता है कि कल अदालत भी पेश कर दिया जाए या आगे जो भी कार्रवाई होती है फर्दर वो होगी। 2 इस टाइम पर खबरें आ रही हैं। तीसरी खबर ये कि गोगी भट्ट साहब का कुछ पता नहीं है वो कहाँ पे, वो पुलिस से छुप के कहीं पर रुपोश हो चुके हैं। उनके घर के ऊपर भी हमला हुआ है, बल्कि आज तो उनके घर के ऊपर फायरिंग भी होती है। तो इस किस्म के मामलात हैं। गोगी भट्ट साहब के बारे में 2-3 मिली जुली खबरें आ रही हैं। और तीफ़ी भट्ट साहब के जो मामलात हैं, एक बड़े ही उन्होंने आलीशान ज़िंदगी गुजारी, दुश्मनी गुजारी और उसमें उससे पहले वो कभी ज़िंदगी में जेल में नहीं गए, लेकिन पहली दफ़ा जब जेल में जाते हैं तो उनका बकौल उनके फैमिली का इनकाउंटर हो जाता है। अब दूसरी साइड पे हमारे डिपार्टमेंट ये बात बोल रहे हैं कि ये इनकाउंटर नहीं था, ये जी वो उनके साथी छुड़ाने आए थे। जब हम लोग गए दोबारा उनके पीछे तो गोली लगने से अपनी साथी की वो हलाक हो गए। दूसरी साइड पर उनकी फैमिली ये बात बोली है कि जी ये सीधा सीधा इनकाउंटर था। इसी से मिलता जुलता अगर हम लोग वकला की बात करें तो वकला ने CCD के क़याम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उन्होंने ख़ास तौर पर सरबराह जो CCD के हैं सोहेल ज़फ़र छटा, उनकी जो तैनाती है उसमें भी हाई कोर्ट में लाहौर में उन्होंने इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे वकला को तकलीफ क्या है? वकला ये बात बोल रहे हैं जी एक तो CCD पैसे लेती है, करप्शन करती है, बंदों को इनकाउंटर कर देती है और इंसान का घोड़ा फ्राई कर देती है। एक मर्द का अगर घोड़ा फ्राई किया जाए तो फिर क्या ही बचता है। अब वकला को यह तो नज़र नहीं आ रहा कि जो लोग गलत हरकत करते हैं उन्हीं का घोड़ा फ्राई किया जाता है। वकला को इतनी तकलीफ क्यों है? सवाल ये पैदा होता है क्यों? क्योंकि केसेस डायरेक्ट फैसले हो रहे हैं। एक बंदा वीडियो आउट होती है, बच्ची के साथ वो नाजेबा हरकत करता है, किसी के साथ ज्यादती करता है, अगर CCD वाले उसको कोई सज़ा दे देते हैं तो क्या ये गलत बात है? इसी तरह नाजायज़ मर्डर किया जाता है, वीडियोज़ आउट होती हैं, CCD जब उनको पकड़ने जाती है वहाँ पे उनका इनकाउंटर हो जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी मुजरम होगा, कोई बंदा भी गिरफ्तारी नहीं देता। जब भी हमारी पुलिस वाले जाते हैं किसी को पकड़ने के लिए तो आगे से मुज़ाहमत होती है और जब मुज़ाहमत होती है तो वहाँ पर फिर रिएक्शन आएगा और जब रिएक्शन आएगा तो गोलियाँ चलेंगी। जब गोली चलेगी तो बंदा मरेगा। इस बात को क्यों नहीं समझते? हमारे वकला को चाहिए, देखें ठीक है आपके केसेस रेशियो कम हुआ है क्योंकि पहले बंदा पकड़ा जाता था, बंदा आपके पास आता था, आप उसका केस चलाते थे, आप उसको छुड़ा देते थे। अब क्या होता है कि आपकी दाढ़ियाँ मारी गई हैं तो इस वजह से फिर आपको तकलीफ तो होनी है। मैं यहाँ पे ये बात बोलूँगा कि अगर CCD की वजह से इंसाफ मिल रहा है टाइम पे, अमीर बालाज का जो मसला हुआ देख लें, आज उसके घर वाले खुश हैं, उनको इंसाफ मिल गया। इसी तरह कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको इंसाफ मिल चुका है CCD की वजह से। अगर हमारी अदालतों से टाइम पे फैसले होते, हमारे वकला मुखलिस होते तो मेरा ख्याल है कि CCD के क़याम की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो चूँकि जुर्म ख़त्म हो रहा है, CCD काम अपना कर रही है और CCD की ये ख्वाहिश है कि ख़ास तौर पर ये जो टेनोर है इस गवर्नमेंट का, इसके अंदर एटलीस्ट पंजाब के अंदर से तमाम जो मुजरिम है उनका सफाया किया जाए। ख़ास तौर पे अब मंशियात वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और जो जो भी मंशियात सप्लाई करेगा अब वो जाएंगे
ان کی جان کی بازی جائے گی, ان کو خطرہ ہے. اس کی ریزن یہ کہ سی سی ڈی نے ان کو پکڑنا ہے اور پکڑائی وہ دیتے نہیں ہیں, تو کیا کرے گی سی سی ڈی؟ پھر ظاہر ہے ان کو انہیں مارنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے. بہرحال اگر سی سی ڈی کوئی بندہ غلط حرکت کرتا ہے, کوئی مرڈر کرتا ہے, کسی کا زیادتی کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, چوری کرتا ہے, اگر ایسے بندے کو مار دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ سی سی ڈی بڑا اچھا کام کریے. ہمارے وکلا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور یہ ایک وکیل کی بات نہیں ہے, کافی وکیل ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر میں ڈکی بھائی کیس کی بات کروں تو ڈکی بھائی کیس کا آپ سب کو پتہ ہے کہ سی سی ڈی نے جس طرح تیفی بٹ والے کیس کو دیکھا ہے, این سی سی آئی اے نے ڈکی کے کیس کو دیکھا ہے. اب این سی سی آئی کیا چاہ رہی ہے کہ بھائی ڈکی والے کیس کو مثال بنایا جائے اور باقی سب کو روکا جائے, اس لیے باقی سب پہ اس طرح ایکشن نہیں لیا جا رہا, باقی سب کو ریلیف دیا جا رہا ہے, لیکن ڈکی کو ریلیف نہیں مل رہا. ریزن یہ جس طرح سی سی ڈی نے تیفی بٹ والا کیس کر کے پورے لاہور کے انڈر ورلڈ کو ایک تھاپ دے دی ہے کہ بھائی بس بہت ہو گیا, ہر بندہ اس ٹائم پہ گھبرا رہا ہے اور سی سی ڈی کا ڈنکا پورے لاہور کے پورے پنجاب کے اندر بج رہا ہے. اسی طرح جب ڈکی کو گرفتار کیا گیا, گیملنگ ایپس ختم ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ این سی سی آئی بھی اسی طرح ہی اپنا ڈنکا بچانا چاہ رہی ہے کہ دوبارہ کوئی بندہ بھی اس میں انوالو نہ ہو اور ڈکی کے کیس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے, ڈکی کو اتنا تنگ کیا جائے کہ اینڈ پہ ڈکی آ کے معافی بھی مانگے اور تمام لوگوں کو بولے کہ آئندہ کسی نے بھی گیملنگ ایپس کی پروموشن نہیں کر رہی. یہ میری اپنی رائے ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ این سی سی آئی اس لیے پریشر زیادہ ڈال رہا ہے, اس لیے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ باقی لوگ بھی ڈر جائیں اور آہستہ آہستہ ہماری جو یہاں پہ گیملنگ ایپس ہے وہ یہاں پہ کام کرنا چھوڑ دے. دوسری سائڈ پہ بہت زیادہ ایپس ہیں, ابھی تک 1xBet ہے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے, میں اس کو دیکھ رہا تھا. اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں جی افغانستان اور پاکستان کے مسئلے پہ. افغانستان پاکستان کا مسئلہ شدید مسئلہ چل رہا ہے, جہاں ہم دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ بھی ہو رہی تھی, اچھے تعلقات بھی تھے خان صاحب کے دور میں. اب یہاں پہ آگے مسائل بڑھ گئے اور رات کو 200 طالبان پلس دہشت گرد کل ملا کے 200 بندے پاکستان جو فورسز ہیں وہ ان کو ہلاک کر دیتی ہیں. دوسری سائڈ پہ ہمارے بھی 23 فوجی شہید ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان بار بار افغانستان سے گلہ کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے وہاں پہ دہشت گرد ہیں کچھ جو کہ پاکستان پہ حملوں پہ ملوث ہیں, وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے کیمپس بنے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں, پاکستان میں آتے ہیں, یہاں پہ کاروائیاں کر کے پھر یہاں سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں, ہمارا نقصان کر دیتے ہیں. ہمارے بہت سے فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں. اب پاکستان بار بار افغانستان کو بولتا ہے, لیکن افغانستان کے وہ کہتے ہیں نا کہ جون تک نہیں ریگتی کان پہ. پھر پاکستان کیا کرتا ہے چائنا کو بولتا ہے جی آپ ہی ان کو سمجھائیں, یہ وہ ہماری بات تو سنتے نہیں ہیں. خیر آج سے کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر دوبارہ سے حملے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر پاکستان جواب میں کیا کرتا ہے کہ ایئر سٹرائک کرتا ہے افغانستان کے اندر, اور پھر وہاں سے جو بھی دہشت گردوں کے ان کے ٹھکانے ان کو نشانہ بناتا ہے. اب افغانستان کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے, نیکسٹ ڈے افغانستان کیا کرتا ہے رات کی تاریکی میں پاکستان کے جو چوکی ہے وہاں پہ فائرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ افغانستان نے ٹھیک ہے ماضی میں سپر پاور کو اس نے شکست دی ہے 2 کو, لیکن افغانستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سپر پاور کو آپ نے شکست دی اس کے پیچھے کون تھا, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, وہ پاکستان تھا. ٹھیک ہے, پاکستان کی مدد کے بغیر آپ نے شکست نہیں دی. اسلحہ ہو چاہے ٹریننگ ہو سارا کچھ یہیں سے جاتا تھا, ہماری ایجنسیاں ساری چیزیں ڈیل کرتی تھیں. تو افغانستان حملہ کرتا ہے. اب پاکستان افغانستان کا ظاہری بات ہے کمپیریزن اس طرح نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پر جو ڈیفینس ہے, ہمارا ٹھیک ٹھاک بجٹ ہے, ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک اسلحہ ہے, ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک ٹریننگ ہے. اس طرح تو للو پنجو فوج تو ہماری ہے نہیں ہے, کیونکہ ہماری فوج تو پورا سال لڑتی رہتی ہے مختلف چیزوں کے ساتھ, مختلف ایجنسیوں کے ساتھ. تو اب ہوتا یہ ہے کہ پھر پاکستان جو ابھی جس بھی کارروائی کرتا ہے, اب اس کے بدلے میں پاکستان کیا کرتا ہے کہ 21 چوکیاں جو افغانستان کی ہوتی ہیں ان کو قابو کر لیتا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21 چوکیوں کو پاکستان کو فائدہ کیا ہونا ہے, کیا پاکستان ان چوکیوں کو واپس کرے گا؟ ان میں جو ہائٹ والی چوکی ہے نا, جہاں اوپر سے بیٹھ کے نیچے نشانہ داغا جاتا ہے, تو وہ جو چوکیاں ہیں اس کا تو پاکستان کو فائدہ ہے. باقی نارمل چوکی ہیں, کوئی بڑی چوکی ہے کوئی چھوٹی چوکی ہے. چوکی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا علاقہ کوئی کور کر لی ہے. تو پاکستان اب فی الحال تو پاکستان کے پاس ہی یہ چوکی, اب دیکھتے ہیں پاکستان دیتا ہے کہ نہیں دیتا. پھر جیسے ہی وہ اسٹرائک کرتا ہے اس کے بعد پھر افغانستان کہتا ہے جی اب اس معاملے کو روکتے ہیں, مطلب جنگ یہیں پہ ختم کر دیں جو بھی رات کو چل رہی ہے. لیکن پاکستان نہیں رکتا, پاکستان مزید دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملے رات کو پھر سٹارٹ کر دیتا ہے, کیونکہ افغانستان نے یہ چیز سٹارٹ کی تھی. اس سے پچھلے دن پاکستان گیا تھا, اب افغانستان یہاں پہ آیا تھا. پھر اس کے بعد افغانستان جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں ان کے, وہ جا کے بولتے ہیں جی کہ ہم نے آدھی رات کو سعودی عرب اور قطر کے کہنے پہ جنگ روک دی تھی, لیکن پاکستان نے نہیں روکی. اب آپ ہی گئے تھے نا قطر کے پاس بھی, آپ ہی نے سعودی عرب سے کانٹیکٹ کیا تھا بھائی اس مسئلے کو ختم کرو, اس جنگ کو ختم کرو. اب یہاں پہ یہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تو نہیں روکے گا. اس کی ریزن یہ کہ پاکستان بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا رہا کہ بھائی آپ کے اندر دہشت گرد ہیں ان کو دیکھو. دوسری سائڈ پہ آپ بول رہے ہو جی داعش کے ٹھکانے پاکستان کے اندر ہے, خارجوں کے پاکستان کے اندر ہیں, مس انفارمیشن بھی دے رہے ہو. پھر اس کے بعد دیکھیں جب
جنگ کا مسئلہ بڑا. اب تیسری نسل ہے افغان مہاجرین کی جو پاکستان میں اچھا بھلا ہم لوگ رہ رہے تھے, کھا پی رہے تھے. جب افغانستان کے حالات اچھے ہوئے تو تب ان کو بولا کہ اب آپ اپنے ملک واپس چلے جاؤ جب حالات اچھے ہوئے. یہ نہیں کہ جنگ کے حالت میں بولا, جب حالات اچھے ہوئے بولا جی آپ لوگ واپس چلے جاؤ, وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے, اچھے پاکستانی سارے مل بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں, اس میں جا کے پھر دہشت گردوں کو وہاں پہ پناہ دینے کی ضرورت کیا ہے. تو میرا خیال ہے افغانستان کے جو طالبان ہیں یا ان کی حکومت ہے ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ پھر سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا اگر بات کریں تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں, تو تحریک لبیک پاکستان کا قافلہ ابھی مریدکے میں ہی موجود ہے, وہاں سے آگے نہیں بڑھا اور بڑے سلو وہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن عوام کی بہت زیادہ تعداد ان کے ساتھ ہے. دوسری سائڈ پہ جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے مرکزی قائدین, جس میں خادم رضوی صاحب کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی اور انس رضوی صاحب, مفتی انس رضوی صاحب, ان کے اوپر شیخو پورہ میں فیروز والا تھانے میں ان کے اوپر پرچہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کے اندر مختلف 27 دفعات ان کے اوپر لگی ہیں, جس میں یہ کہ اشتعال دینا, لوگوں کو امن خراب کرنا, پولیس والوں کو زد و کوب کرنا, یہ ساری دفعے شامل ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ معاملات کچھ قریب ہو رہے ہیں, معاملات طے ہونے کی طرف جا رہے ہیں. موٹر وے بھی کھول دی گئی ہے, جی ٹی روڈ کا بھی کچھ ایریا کھول دیا گیا ہے, اسلام آباد پنڈی سے بھی کچھ کنٹینر کم کر دیے گئے ہیں, اور پرانے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سعد رضوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں امریکن ایمبیسی کے پاس جانے دیں, وہاں پہ جا رہے کہ ہمارے مطالبات وہاں پہ رکھنے دیں, اس کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے. لیکن دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی, گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ رستے میں ہی ختم کر دو, آپ کے کچھ مطالبات ہم لوگ مان لیتے ہیں. امید ہے کہ کل یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا, بٹ رائٹ ناؤ یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن اس سارے معاملے میں صرف ایک بات بولوں گا, جو بچے شہید ہو گئے ان کا کیا بنے گا. ابھی تو مذاکرات بھی ہو جائیں گے, سارا کچھ طے ہو جائے گا, لیکن جو بچے شہید ہو گئے ان کی خاندان پہ کیا گزرے گی. وہ تو نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر. ٹھیک ہے, اب سین یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو اگر مس گائیڈ کیا گیا تو وہ کس نے مس گائیڈ کیا, ریاست کے خلاف وہ کیوں نکلے, صحیح نکلے غلط نکلے, لیکن وہ بیچارے جان سے چلے گئے. ان کی فیملیوں کا ذمہ دار کون ہوگا, اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ دوبارہ باہر نکلتے ہوئے ہم خاص طور پہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ بھئی کسی ایسی چیز میں شامل نہ ہوں جس کا رزلٹ بھی کوئی نہ ہو, اور ہمارے کوئی گھر سے کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا. پاکستان اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کرٹیکل سچویشن سے گزر ہے. دوسری طرف انڈیا کے اندر بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں جی پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں وہ روڈ کے اوپر آ گئے اور انہوں نے وہاں پہ پولیس والوں کو مار دیا, فوجیوں کو مار دیا. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ خیال رکھنا چاہیے. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آپ سبسکرائب کر لو. کامنٹ سیکشن میں جو بھی آپ کی رائے آپ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی, تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.